إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر نماز جمعہ کے لیے یہاں جمع فرمایا. ابھی میں نے خطبہ مسنونہ میں جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، اچھائی کا معاملہ کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور یتیموں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو. والمساکین، اور غریب اور تنگ دست لوگوں کی مدد کرو، ان کی اعانت کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو حکم دیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم ہم کو دیا، وہ ہے والجار ذی القربى والجار الجنب، اور تم اپنے نزدیکی پڑوسیوں کا اور دور کے پڑوسیوں کا خیال رکھو. والجنب والصاحب بالجنب، اور تمہارے دوستوں کا خیال رکھو. وابن السبیل، اور ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی بھلائی کرو، ان کی بھی اعانت کرو، ان کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرو. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہے، تمہارے پاس کام کرنے والے ہو سکتے ہیں، تمہارے نوکر چاکر، یہ جتنے تمہارے ماتحت آتے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک، نیکی کا برتاؤ کرو. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، فخر کرنا، غرور کرنے والا، مغرور طبیعت کا ہے اور اس پر اتراتا ہے. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا حکم دیا. سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ بات بالکل عیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کا حقیقی مستحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا کسی بھی طرح سے، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں. یہ بات عیاں ہے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ کس طرح کے معاملات کرنے کا حکم دیا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا کہ تم ان کو اف بھی مت کہو. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، جھڑکنا تو دور کی بات ہے، تم ان کو اف تک نہ کہو. یہ والدین کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی. پھر وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، قریبی رشتہ داروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم رشتوں کو توڑنے والے نہیں بلکہ جوڑنے والے بنو. یتیموں کے جو حقوق ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان فرمائے ہیں اور حدیثوں میں بھی ذکر آیا ہے. والمساکین، غریبوں کو دینا، ان کی بھلائی مدد کرنا، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے عیاں ہیں. لیکن جو آج میں نے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنے کا ارادہ بنایا ہے وہ آیت کا یہ حصہ ہے والجار ذی القربى والجار الجنب، اور تم بھلائی کرو ان کے ساتھ جو تمہارے قریبی پڑوسی ہیں اور جو تمہارے دور کے پڑوسی ہیں. یعنی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، ان کے ساتھ اچھائی کرنے کا، ان کی مدد کرنے کا،
ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہم کو دے رہا ہے۔ پھر آگے کی آیت ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور اپنے دوستوں کا خیال کرو، یعنی جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، روزانہ ملتے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ان کے معاملات کو دیکھو، ان کی جس طرح ہو سکتی ہے مدد کرنے کی کوشش کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے ماتحت لوگوں کی خبرگیری کرتے رہو، ان کے ساتھ بھی نیکی کا برتاؤ کرو۔ یہ آیت کا بالکل واضح مفہوم ہے، ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سارے لوگ آپ سے ملنے جلنے والے ہیں۔ والدین جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، اللہ ہمارا معبود ہے، اور قریبی رشتہ دار ہمارے بھائی بہن، قریب کے جتنے رشتہ دار ہوتے ہیں سب شامل ہیں، ہمارے محلے کے یتامى مساکین اور ہمارے پڑوسی، ان لوگوں کا خیال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو حکم عطا فرمایا۔ اب ہم بذات خود مسلمان، اور اس کے بعد ہمارے محلوں میں ایسے واقعات ہو جائے کہ ایک انسان کو مر کر کئی سال کا عرصہ گزر جائے، اس کا جسم پورا گل سڑ جائے، اس کے بعد اس کی ہڈیاں ملے، تو یہ ہمارے لیے عبرت اور سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ حال ہی میں ہم نے ایک واقعہ ہمارے شہر کا دیکھا، اس شہر کا جس کو مہمان نواز شہر کہا جاتا ہے، اس شہر کا جس کے اندر جس کو علم کا گہوارہ کہا جاتا ہے، جو اخلاق کا مرکز ہے حیدرآباد، اس شہر کے اندر اور ایسے جگہ پر جہاں کی آبادی مسلمانوں سے بھری ہوئی آبادی ہے، گنجان آبادی والا علاقہ، آزو بازو ہر طرف مکان ہے، ایسے علاقے میں ایک شخص کو مر کر 10 سال کا عرصہ گزر جائے اور کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو، یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہم رشتہ داریوں کو ویسا نبھا رہے ہیں جیسا نبھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اخبارات کے ذریعے، نیوز چینل کے ذریعے پتہ چلا کہ 10 بھائی بہن ہیں، وہ لوگ 10 بھائی بہن، اس میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، مر کر گل گیا، سڑ گیا 2015 میں، اور اس کی نعش ملتی ہے 2025 میں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک عبرت کا مقام ہے کہ ہم بطور بھائی بہن کے، بطور رشتہ دار کے، کیا ہم اس طریقے سے اپنے بھائی بہنوں کا احساس کر رہے ہیں جس طرح اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے۔ اور بھائی بہنوں سے زیادہ پڑوسی کا بھی حق قرآن میں بتایا گیا، کیونکہ بھائی بہن دور دراز مقام پہ رہتے، ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی پریشانی مصیبت آ جائے تو رشتہ داروں سے پہلے پڑوسی آتا ہے۔ آپ ہر مقام پر دیکھ لیں، شادی بیاہ کے مواقع ہو یا اس سے کئی زیادہ گنا مصیبت والے مصائب ہو، اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو رشتہ داروں سے پہلے پہنچنے والے پڑوسی ہوتے ہیں۔ اسی لیے پڑوسیوں کے بہت زیادہ حقوق اللہ نے اور حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو قرآن میں بتائے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا کہا، جب بھی آتے اتنا مجھے تاکید فرماتے پڑوسیوں کے بارے میں کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کو پراپرٹی میں سے حصہ نہ دینے کو کہہ دے، یعنی ان کو پڑوسیوں کو وارث نہ بنا دے اللہ تعالیٰ۔ اتنے ان کے متعلق اللہ نے مجھے تاکید فرمائی ہے۔ حضرت جبرائیل جب بھی آتے اکثر پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کرتے۔ تو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ اتنا اللہ نے مجھے متنبع کیا، اتنے پیغامات پڑوسیوں کے بارے میں بھیجے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے کہ اپنے پراپرٹی میں سے، اپنی وراثت میں سے پڑوسیوں کو حصہ دو۔ تو اس بات سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کا کیا حق ہے۔ آپ کی ہر چیز میں پڑوسیوں کا حق ہے، صرف دعوتوں میں یا مصیبتوں میں نہیں، آپ کے کھانے پینوں میں، آپ کے ہر معاملات میں پڑوسیوں کے حقوق اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو بتائے۔ یہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہے، اور ہم اس تعلیم پر کتنا عمل کرتے ہیں یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے۔ ہم نے چند دن پہلے کی ایک پڑوسی ملک کی خبر پڑھی کہ ایک نعش وہاں بھی دستیاب ہوئی جو 8 مہینے پرانی تھی۔
8 مہینے پرانی. تعجب ہوا کہ 8 مہینے تک اڑوس پڑوس والوں کو خبر نہیں ہوئی, رشتہ دار دوست و احباب کیسے اس دنیا میں مگن رہے کہ ان کو 8 مہینے تک کسی کی فکر نہیں ہوئی. اس سے چند دن پہلے ہی, ایک 8-10 دن اور پرانی بات ہے, کہ پڑوسی ملک ہی سے خبر آئی تھی کہ ایک عورت کا انتقال ہوئے 10-15 دن گزر گئے, اس کے بعد گھر سے بدبو آنے لگی تو دیکھا گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا. تو یہ ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ کیا تعلیمات اللہ نے, اللہ کے رسول نے ہم کو دی ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں دنیا کی محبت کی وجہ سے ہمارے اندر آئی. جب سے دنیا کی محبت مسلمانوں کے دل میں آئی ہے, ہم نے آخرت کو پس پشت ڈال دیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو ہم نے پیٹھ پیچھے کر دیا ہے, اور ہم صرف دنیا کی ہوس, دنیا کے مال و متاع, اپنے کاروبار, اپنا پیسہ, صرف اسی کی طرف ہماری توجہ ہے. کون کیا کر رہا ہے, کیا کھا رہا ہے, کیا پی رہا ہے, ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے. ایک عام انسان کے بارے میں بھی اسلام ہم کو تعلیم دیتا ہے کہ جب تم مجھ سے ملو تو سلام کلام کیا کرو. کوئی پہچانت نہیں ہے آپ کی, غیر محلے میں آپ جا رہے ہیں, کسی مسلمان سے آپ کی ملاقات ہو جائے تو سلام کرنے کا حکم دیا گیا. چاہے جائے کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہو, پھر پڑوسی ہو, تو اس کا بدرجہ اولا آپ پر حق ہے کہ اس کی خبر گیری کی جائے, اس کی مزاج پرسی کی جائے. جب وہ بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی کی جائے, اس کے لیے جو آپ سے میسر ہو سکے اس کی خدمت کی جائے. کوئی پریشانی میں مبتلا ہو تو اس کو پریشانی سے نجات دلانے کی کوشش کی جائے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کر ہم اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں. حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی طرف ہم نظر ڈالیں تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو, اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. یعنی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو, وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو. یہ پڑوس کی اہمیت اللہ کے حبیب نے بتائی. اور ہمارا رویہ کیا رہتا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, آپ اندازہ کریں. ذرا سا پارکنگ آپ کے گھر کے سامنے کر دی جائے تو گالی گلوج ہمارا شیوا بن گیا ہے. ہمارے پاس کوئی فنکشن آ جاتا ہے تو ہم نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں, اتنی بلند آواز کے ساتھ شور مچاتے ہیں, اتنی بلند آواز کے ساتھ گانے وغیرہ لگاتے ہیں کہ بازو آزو والوں کا ہم کو کوئی خیال نہیں ہوتا. اب تو معاذ اللہ رب العالمین حیدرآباد میں ایسا ٹرینڈ بن گیا, پہلے دولہا جاتے وقت باجا بجا کرتا تھا. باجا بجتا ہے تو یہ صرف آپ انجوائے کرتے ہیں, لیکن آپ کے آزو بازو جو اشخاص رہتے ہیں, اگر دل کا مریض ہو تو اس سے پوچھے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے ان آوازوں سے, کیسی ہیبت ان لوگوں پر طاری ہو جاتی ہے. کبھی اس بات کا بھی احساس ہم نے کیا ہے کہ بھائی میں خوش ہوں, ٹھیک ہے, آپ کو خوشی منانے سے اسلام نہیں روکتا, لیکن اس خوشی میں آپ کسی کو تکلیف نہ دیں, یہ بھی اسلام کی تعلیمات ہے. آپ کی خوشی سے اسلام آپ کو نہیں روکتا. یہ ٹرینڈ تھا کہ باجا جاتے وقت, دولہا جاتے وقت بجایا جاتا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ عصر سے 4 بجے سے باجے بجنا شروع ہوئے, اور اب یہ ہو گیا کہ جب دولہا واپس آ رہا ہے رات کے 3 بجے 4 بجے, کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, پورا محلے کو ہم سر پہ اٹھا کر باجا بجا کر اپنی عیاشی کر رہے ہیں. کیا کبھی سوچا ہے کہ بازو والے پڑوسی کو اس سے کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی؟ پڑوس میں کوئی بیمار ہے تو اس کی کیا کیفیت ہو رہی ہوگی؟ بھائی دوسرے دن آپ کے پاس فنکشن ہے, آپ چھٹی لیے ہوئے ہوں گے, دوسرے دن دوسرے اشخاص کو کام پر جانا ہے, بچوں کو اسکول کالجز کو جانا ہے, ان کی تعلیم پر تربیت پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کیا یہ چیزیں ہمارے وہم و گمان میں بھی آئی ہے؟ شیطان نے ہم کو اس حد درجے تک اپنا پیروکار بنا لیا ہے, اپنا غلام بنا لیا ہے کہ ہم اپنی انانیت میں, اپنے تکبر میں, اپنے پیسے پر غرور کرتے ہوئے کہ میں کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں, مجھ سے کسی کو تکلیف کیوں ہونی چاہیے, آپ کا کچھ نقصان ہے, آپ کے پیسے جا رہے ہیں, ہم ہماری خوشی منا رہے ہیں. اس بات پر ہم اتراتے ہوئے اپنی منمانی کرتے ہیں اور پڑوسیوں کا, محلے داروں کا, رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے.
یہی آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا گیا کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی شیخی بگانے والوں کو، ایسے ہی تکبر کرنے والوں کو، ایسے ہی اترانے والوں کو، غرور کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتلایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ احساس اپنے اندر پیدا کرے، رشتہ داریوں کا احساس ہو، محلے والوں کا ہمارے اندر احساس پیدا ہو۔ یہ احساس نہیں آئے گا تو آپ کامل مومن کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کئی ایک احادیث مبارکہ میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں جس کے اندر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ انسان مومن کہلانے کے لائق نہیں، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص جو مجھ پر ایمان لانے والا نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور بازو اپنا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ ایسے احادیث مبارکہ ہمارے سامنے کئی ایک پڑے ہوئے جس کے اندر ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو، اور ہم اس چیز کو ایک دم لائٹ لے کر بہت چھوٹی بات سمجھ کر اپنے آپ میں خوش ہے۔ یہاں تک اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی سالن پک رہا ہے اور ایسا سالن پک رہا ہو جس کی خوشبو، جیسا ہوتا ہے گرم مسالے کی خوشبو جو ہے تھوڑا مہکتی ہے، تو ایسی خوشبو جو اڑوس پڑوس میں چلی جائے، جب ایسا کوئی سالن پکاؤ تو تھوڑا اس کے اندر پانی زیادہ ڈال دیا کرو اور اس میں سے شوربہ نکال کر کچھ اپنے پڑوس میں پہنچا دیا کرو۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اس وقت ویسا سالن بنانے کی حیثیت موجود نہ ہو، اور تمہارے گھر سے اٹھنے والا دھواں یا اس کی خوشبو ان کو تکلیف دے یا ان کے بچے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب بھی تم سالن بناؤ تو پھر اپنے پڑوس کا خیال کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ پڑوس کون ہے؟ پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ میرے دائیں جانب بھی ایک گھر ہے، بائیں جانب بھی ایک گھر ہے۔ تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے پڑوس میں 10 جانب دائیں، 10 جانب بائیں، 10 آگے، 10 پیچھے، یہ 40 گھر تمہارے پڑوس کہلاتے ہیں، اور سب سے زیادہ حصے دار، سب سے زیادہ اس کو لینے والا وہ ہے جو تمہارے گھر سے جس کا دروازہ سب سے زیادہ قریب ہو۔ جو سب سے زیادہ قریب رہنے والا ہے وہ سب سے زیادہ مستحق ہے اس چیز کا کہ تم اس کے پاس وہ بھیجاؤ۔ ہاں اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ مالدار بازو والا شخص ہو تو آپ ایک گھر چھوڑ کر، 2 گھر چھوڑ کر، 3 گھر چھوڑ کر آپ معلوم کریں کہ محلے میں اپنے اڑوس پڑوس میں کون ہے جو اس کا مستحق ہے، اس تک اس سالن کو، اس کھانے کو پہنچایا جائے۔ یہاں تک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی تم پھل لاؤ اپنے گھر میں، تم اپنے گھر میں لا لیے تو دکھا کر مت لاؤ، چھپا کر لاؤ، اور جب کھا لو تو اس کے چھلکوں کو باہر مت پھینکو۔ تم کھا لیے، ہو سکتا ہے تم پھینک دیے، لیکن پڑوس کے شخص کے پاس وہ استطاعت نہ ہو کہ وہ پھل خرید سکے۔ اگر اس کے بچے اس پھل کے چھلکوں کو دیکھ کر اس کے والد سے یہ مطالبہ کرے کہ ہم کو بھی وہ فروٹ کھانا ہے، وہ پھل کھانا ہے، اگر اس کا والد وہ پھل میسر نہ کر سکے، یا تو اس کو شرمندگی ہوگی یا وہ ان کی ڈیمانڈ پورا کرنے کے لیے قرض لے گا۔ یہ دونوں کیفیت ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ گناہ گار ہوں گے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم دے سکتے ہو تو دو، ورنہ خاموشی میں لاؤ اور خاموشی میں لا کر کھا کر اس کو ایسے پھینک دو جیسے کسی کو نظر نہ آئے۔ یہ تعلیمات اسلام کی بتائی گئی ہے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو ان غریبوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، نہیں ہے آپ اپنے رشتہ داروں کو کھلا رہے، اپنے گھر والوں کو کھلانے سے اسلام نہیں روکتا، لیکن اس میں بھی احتیاط برتنے کا حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو حکم دیا ہے کہ جب تم کوئی چیز بھی لاؤ تو ایسے چھپا کر لاؤ تاکہ دوسروں کو احساس کمتری نہ ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نہیں کھا سکتے، ہم نہیں منگا سکتے، یا ان کے بچے دیکھ کر اس کا مطالبہ کرے اور اس کا والد اس کو پورا نہ کر سکے۔ ایسے مبارک تعلیمات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو دیے ہیں۔ پھر حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خاص طور سے عورتوں کو مخاطب کر کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو ہدیہ تحفے دیتے رہو، یعنی ایک طرف سے کوئی چیز آئے تو تم بھی ان کو کوئی چیز پیش کرو، اور یہ فرمایا کہ اگر کوئی
چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہدیہ دے تو تم اس کو اگنور نہ کرو. حدیث میں ہے کہ اگر کوئی بکرے کے پاؤں کی کھر، جو بکرے کے بالکل نیچے کا حصہ ہوتا ہے پاؤں کا، وہ بھی اگر تم کو دے رہا ہے تو بخوشی اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو لو. ہم نے پرانے دور میں دیکھا ہے کہ پہلے کسی گھر میں کوئی تحفہ بھیجایا جاتا، کھانا وغیرہ توشہ بھیجایا جاتا، تو وہ پلیٹ وغیرہ رکھ لیتے تھے کہ بعد میں بھیجائیں گے. بعد میں بھیجائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ صاف کر کے یا دھو دھلا کر بھیجائیں گے، نہیں. جب ان کے پاس کوئی اچھا سالن وغیرہ پکتا تو پھر وہ دوبارہ وہ گھر والے اس پڑوسی کے پاس جس کے پاس سے حصہ آیا تھا بھیجا کرتے تھے. یہ ہمارے حیدرآباد کی روایت تھی. یہ ہمارے حیدرآباد کے اندر یہ تعلیمات عام تھی. ایک دوسرے کا خیال کیا کرتے تھے. ہمارے پاس کچھ اچھا پکا ہے تو ان کے پاس بھیجیں گے، پھر وہ ان کے پاس کچھ اچھا پکتا ہے تو ان کے پاس بھیجیں گے. یہ آپسی محبتیں تھے. ایک دوسرے کے پاس سے کوئی چیز ہوتی تو بلا تکلف اس کو لے کر استعمال کیا جاتا تھا. وہ دھیرے دھیرے کم ہوتی گئی. پہلے بھی مزاج یہ تھا کہ جوائنٹ فیملی کا سسٹم تھا. ایک گھر میں 4-5 بھائی بہن مل کر رہا کرتے تھے، سب ہنسی خوشی مل کر کھاتے پیتے پکایا کرتے تھے، ایک ہی پکوان ہوتا تھا. اب وہ سسٹم ہمارے پاس سے ختم ہو گیا. ہر ایک کی فیملی اپنے اپنے طور پر رہنا چاہتی ہے. ہر ایک کو اپنی اسپیس چاہیے. ہم اکیلے رہنا چاہتے ہیں، ہم ہمارے حساب سے رہنا چاہتے ہیں. بعض جگہ جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے بھی تو ہے، 4 بھائی رہنے کو، 2 بھائی رہنے کو ایک ساتھ ایک گھر میں ہے، لیکن ان کا پکوان الگ ہے، ان کا پکوان الگ ہے. یہ چیزیں ہمارے اندر کب آئی؟ جب ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا. اسلام کی تعلیمات کیا تھی؟ مل جل کر رہو، ایک دوسرے کی غلطیوں پر پردے ڈالو، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرو اور حسن سلوک کا برتاؤ کرو. یہ اسلام ہم کو تعلیم دیا کرتا تھا. آج بھائی بھائی کا دشمن ہے. ہم نے کچھ دن پہلے یہ نیوز میں پڑھا، بارکس جو بہت بہترین علاقہ کہلاتا ہے، وہاں پر ایک بھائی نے پراپرٹی کے لیے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا. آئے دن ہم قتل کی وارداتیں، ایک دوست ہے دوسرے دوست کو قتل کر رہا ہے، چند روپیوں کے لیے قتل کیا جا رہا ہے. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اسلام ہم کو ایک دوسرے کی مدد کرنا سکھاتا ہے. آپ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بننے کی کوشش کریں، اس کو سہارا دینے کی کوشش کریں. آپ کی جتنی حیثیت ہے یہ اسلام ہم کو تعلیمات دیتا ہے. لیکن ہم نے ان تعلیمات کو پس پشت ڈالا. ہم اپنی زندگی میں مگن ہوئے اور ہم نے صرف جو سوشل میڈیا کی لائف ہے جو بتائی جاتی ہے اس کو اپنا طرز زندگی بنانا شروع کیا. اس کی وجہ سے خاندانی نظام درہم برہم ہوئے، اس کی وجہ سے تعلقات میں کمی آئی، اس کی وجہ سے رشتہ داریوں میں دراڑیں پیدا ہوئی، اس کی وجہ سے پڑوسیوں کو پوچھنا روک دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک الگ سمت میں جا رہا ہے. کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں. یہ وہی واقعہ ہم کو پیغام دیتا ہے کہ یہ ہمارے گھر میں بھی اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں کہ ہم بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں پر گر جائے، پڑ جائے، کئی دنوں تک ہماری ناش کسی کو ہاتھ ہی نہ آئے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اللہ ہم کو عقل سلیم عطا کرے، اس پر صحیح طور پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. ہم کو رشتہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رشتہ داریوں میں محبت اور اخلاص پیدا فرمائے. دوستوں کے ساتھ بہترین دوستی کرنے والا ہم کو بنائے، اچھے پڑوسی ہم کو بنائے، اچھا کردار، اچھے اخلاق ہم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو یہ آیت کا جو میں نے پیغام دیا وہ پوری آیت کا مفہوم وہی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اپنے قریب کے پڑوسی، اپنے دور کے پڑوسی. علماء کرام نے لکھا کہ قریب کے پڑوسی سے مراد جو آپ کا رشتہ دار بھی ہو، پڑوسی بھی ہو، وہ زیادہ مستحق ہے. دور کے پڑوسی سے مراد وہ جو رشتہ دار نہیں ہے، صرف پڑوسی ہے، اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا. ہر 2 طریقے سے آپ کا جو پڑوسی ہے وہ آپ کی اعانت کا، آپ کی دیکھ بھال کا مستحق ہے. والصاحب بالجنب، اور آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا جو دوست ہے وہ بھی آپ کے مدد کا، آپ کے حسن سلوک کا، آپ کے نیکی کے برتاؤ کا مستحق ہے. وابن السبیل، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، مسافر ہے،
یا علم دین کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی، ایسے لوگ بھی آپ کے نیکی کے برتاؤ کے مستحق ہے، ان کی اعانت، ان کی مدد آپ کا فریضہ ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو آپ کے ماتحت کام کرنے والے ہیں ان کے متعلق بھی اللہ نے آگاہ کیا ہے کہ ان کی بھی مدد کی جائے، ان کی بھی اعانت کی جائے۔ یہ سارے چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ نے قرآن میں بتا دیا، جو عمل کرے کرے، نہیں کرے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، عمل کرنے والوں کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، جو عمل نہیں کریں گے ان سے پھر اس کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔